فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ 5واں باب چند عرفانی مسائل کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 302، مکاشفہ رحمانی اور مکاشفہ شیطانی۔ ان سب چیزوں کے باوجود اہل فن مشائخ اور وہ بزرگان جنہیں تمام صوفی فرقے قابل احترام جانتے ہیں، انہوں نے اپنی تحریروں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مکاشفات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی مکاشفات اور دوسری قسم شیطانی مکاشفات ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کبھی کبھار وہ مشاہدات اور ادراکات ہوتے ہیں جو خلسہ کی حالت میں انسان کو پیش آتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار شیطانی القات ہوتے ہیں۔ شیطانی مکاشفات میں بھی انسان رحمانی مکاشفات ہی کی طرح مثلاً کوئی ایسی آواز سن لیتا ہے یا کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جنہیں دوسرے لوگ سن یا دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان چیزوں کا القاء کرنے والا شیطان ہے۔ کبھی کبھار مثلاً کوئی آواز اور عاطفی غیبی کوئی خبر دیتا ہے اور بعد میں وہ خبر سچ ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ غیبی عاطف حقیقت میں شیطان ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت کسی شخص کو دھوکہ دینے کا مقدمہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے شیطان لعین انسان کو اپنے راستے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو انسان کو گمراہی کی طرف کھینچ لے اور اسے نجات اور سعادت سے محروم کر دے۔ سورہ صاد آیت نمبر 82-83۔ جی ہاں، شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اور ہر انسان کے بارے میں اس کو یہ امید ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسے اغوا کر سکتا ہے۔ صرف ایک گروہ ایسا ہے جنہیں اغوا کرنے کا شیطان کو کوئی شوق نہیں، اور اسی وجہ سے اس نے ان سے اپنی امید اٹھائی ہے، اور وہ مخلصین ہے کہ ہماری روایات کے مطابق ان سے مراد حضرات معصومین علیہم السلام ہیں۔ شیطان انسان کو دھوکہ دینے کے لیے جن ذرائع سے کام لیتا ہے، ان میں سے ایک یہی عرفانی امور ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ابتدائی طور پر کچھ صحیح امور کو اس کے سامنے پیش کرے تاکہ انسان کو اپنے طرف جذب کر سکے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے گمراہی اور انحراف کی طرف لے جائے۔ مثلاً ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی رات کو سن لے کہ کوئی غیبی عاطف اسے حکم دے رہا ہے کہ وہ بستر سے اٹھے اور نماز شب پڑھے۔ نماز شب کا شمار مستحبات مؤکدہ اور ان امور میں ہوتا ہے جن کو اولیاء الہی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز ہونے کو راتوں کو جاگنے اور نماز شب پڑھنے سے مشروط کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے، اور رات کے ایک حصے میں نماز تہجد پڑھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے، عنقریب آپ کا پروردگار اسی طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ اس لحاظ سے انسان اس میں کبھی شک بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ غیبی عاطف جس نے اسے نماز شب کی طرف بلایا ہے وہ کوئی ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ بس وہ شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس پر ایسا لطف و کرم ہوا ہے کہ اسے جگانے کے لیے اس نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ وہ شخص جاگ جاتا ہے اور شب نماز پڑھتا ہے۔ کچھ راتوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک رات وہ غیبی عاطف اسے کہتا ہے کہ مثلاً آج پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد اسے صلہ رحمی کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے فلاں کی خیریت دریافت کرو، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد وہی غیبی عاطف مثلاً کسی رات اس سے کہتا ہے کہ حوزہ علمیہ یونیورسٹی میں جو تم تدریس کرتے ہوئے
اسے چھوڑ دو، اس کی بجائے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہو۔ عاطف تو چونکہ غیب سے باتیں کر رہا ہے اور اس سے پہلے اسے نماز شب، دعا، تلاوت قرآن اور صلہ رحمی وغیرہ کا حکم دے چکا ہے، اس لیے انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ حکم بھی اس کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے ہے، لہٰذا اگلے دن سے بغیر سوچے سمجھے تدریس کا سلسلہ بند کر دیتا ہے اور طلباء کو پڑھانے کی بجائے گھر بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ اس چیز سے بالکل غافل ہے کہ اسے جن مستحب امور کی انجام دہی کے احکامات دیے جا رہے ہیں اور جو غیبی آوازیں آ رہی تھیں وہ حقیقت میں اس کے راستے میں ڈالے جانے والے وہ دانے تھے جنہیں شیطان نے اس کی راہ میں ڈال رکھا تھا تاکہ اس کو آہستہ آہستہ ترک واجب کے جال میں پھنسا سکے۔ شیطان جو اپنے کاموں میں انتہائی ماہر بھی ہے، مگر افسوس کے بہت سارے موارد میں وہ اپنی چالاکی میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد یعنی انسان کو اپنے راستے سے منحرف کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ بہرحال ممکن ہے کہ انسان کو مکاشفے کی حالت میں اس قسم کی چیزیں پیش آئیں۔ کبھی انسان کو خلسہ یعنی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، کبھی انسان کو اس وقت ایسے مسائل پیش آتے ہیں جب وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے، مثلاً وہ اس عالم میں رنگ برنگ کے مختلف انوار کو دیکھتا ہے یا کچھ آوازیں سنتا ہے۔ ممکن ہے کہ حقیقت میں ہی وہ کوئی ایسی چیز دیکھے یا کوئی ایسی آواز سنے۔ ان سب کچھ کے باوجود توجہ رہے کہ خود اہل فن یہی کہتے ہیں کہ یہ مکاشفات اگرچہ ذکر کی حالت میں نماز سجدے کی حالت ہی کیوں نہ ہو، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم شیطانی مکاشفات کی ہے اور دوسری قسم رحمانی مکاشفات کی۔ ان مکاشفات کا سبب کبھی شیطان بنتا ہے اور کبھی کوئی فرشتہ، مگر یہ تشخیص دینا کہ یہ مکاشفہ شیطانی ہے یا رحمانی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور کبھی تو یہ تشخیص انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں عرفا نے جو معیار بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مکاشفہ کے مضمون کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کر کے دیکھا جائے، اگر یہ مضمون قرآن و سنت کے موافق ہے یا کم از کم قرآن و سنت کے خلاف نہیں تو یہ مکاشفہ صحیح ہے، ورنہ شیطانی مکاشفہ ہے۔ اس بیان کے مطابق بزرگ عرفا نے قرآن و سنت کو صحیح اور غلط مکاشفے کی پہچان کی سوٹی قرار دیا ہے۔ آدمی کے کامل اور بے عیب ہونے کے لیے رحمانی مکاشفہ ضروری نہیں۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے تو مکاشفہ اور ٹیلی پیتھی، ارواح کو حاضر کرنا، جنات کو تسخیر کرنا اور ان جیسے دوسرے کاموں جیسے ہندو مرزات کرتے ہیں کے درمیان بہت فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ خود مکاشفہ کی بھی دو قسمیں ہیں، رحمانی مکاشفہ اور شیطانی مکاشفہ۔ اس لحاظ سے کوئی مکاشفہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند درجہ رکھتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی صحیح اور رحمانی مکاشفہ ہو جائے، یعنی کوئی ایسا مکاشفہ جو قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، اور جس شخص کو مکاشفہ ہوا ہے وہ کوئی خلاف شرع اور غلط قسم کی ریاضتیں کرنے والا بھی نہ ہو، دین و مذہب کے بارے میں اس کے عقائد بھی صحیح ہوں اور وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں، نماز، روزہ اور دیگر واجبات کو ادا بھی کرتا ہو۔ کسی ایسے شخص کو مثلاً عبادت، دعا، سجدہ یا ذکر و مناجات کے دوران مکاشفہ ہو جائے اور وہ مکاشفہ بھی 100% قرآن و سنت کے موافق ہو اور ہمیں کامل یقین ہو جائے کہ وہ مکاشفہ رحمانی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات کی دلیل ہے وہ شخص قطب اور مرشد کے مقام پر پہنچ گیا ہے اور اب وہ دوسروں کی تربیت کی صلاحیت رکھتا ہے، اب اس کی ساری باتیں حجت ہیں، لہٰذا انہیں سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے تسلیم کر لینی چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کبھی کبھار کسی نوجوان کو کم سنی ہی میں یہاں تک کہ بلوغت سے بھی پہلے ایسے مکاشفات پیش آتے ہیں، کبھی کبھار سادہ اور عام مومنین میں بغض و کینہ، مکر و فریب اور اس قسم چیزیں موجود نہیں ہوتی، مثلاً ایماندار، دکاندار اور ذمہ دار وہ اپنی نماز یا بعض دوسری حالتوں میں کچھ انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض افراد کو ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں، اور یہ کہ کوئی فرضی مثالیں نہیں ہیں۔ کسی کو مکاشفہ ہونے سے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جب اسے مکاشفہ ہوا تھا ایک طرح سے روحانی لطافت کا حامل تھا، لیکن کبھی اس چیز کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قطب، مربی یا مرشد کے مقام تک پہنچ گیا ہے، لہٰذا اس کی ہر بات حجت ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ کوئی مکاشفہ ہوا ہے اور وہ رحمانی اور ربانی مکاشفات میں سے ہے، تب بھی یہ ایسا ہے جیسے کسی نے سچا خواب دیکھا ہو۔ کیا کوئی سچا خواب دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اولیاء الہی میں سے ہے،
کیا عام افراد یہاں تک کہ گناہ گار لوگ سچا خواب نہیں دیکھ سکتے؟ کیا عزیز مصر کا خواب جو قرآن و سنت کے مطابق ایک سچا خواب تھا، وہ اس کی عظمت اور اس کے معنوی اور روحانی مقام و منزلت کی دلیل ہے؟ بہت سارے ظالم بادشاہ ایسے خواب دیکھتے تھے جن کی تعبیر ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہوتا اور پھر ایسا ہوتا بھی تھا۔ اس اعتبار سے جس طرح سچا خواب دیکھنا کسی کی معنوی اور روحانی مقام و منزلت کی دلیل نہیں، اسی طرح کوئی مکاشفہ بھی کسی شخص کے اولیاء خدا سے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی ہر سوچ اور ہر بات صحیح ہو۔ مکاشفے کے لیے روح کی لطافت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مطلقہ شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے۔ روحانی لطافت یعنی بعض اوقات اسے روح کی پاکیزگی کا نام دیا جاتا ہے۔ کا یہ مطلب نہیں کہ مطلقہ شخص اخلاقی اور معنوی اعتبار سے اس مقام تک پہنچا ہوا ہے کہ دوسروں کی تربیت کرنے لگے ہو اور اس نے جو کچھ سمجھا ہے وہ صحیح اور دوسروں کے لیے اس کی اطاعت ضروری ہو۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ گفتگو رحمانی اور ربانی مکاشفات کے بارے میں ہو رہی ہے، ورنہ شیطانی مکاشفات تو ویسے بھی اس بحث سے خارج ہیں اور شخص کی روحانی کمال اور فضیلت پر کوئی دلیل نہیں رکھتے ہیں۔ اصولاً اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ اولیاء الہی اور پہنچے ہوئے سچے عرفا کشف و مکاشفات اور اس قسم کی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ عظیم عارف محمد جواد انصاری ہمدانی سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پاس بے انتہا علم اور طاقت آ گئی ہے اور دیکھا کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ میں نے فوراً استغفار کیا اور عرض کیا، پروردگار مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، یہ تو میری راہ میں رکاوٹ ہیں، میں تو صرف تجھے چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک دم وہ تمام چیزیں مجھ سے واپس لے لی گئیں۔ آیت اللہ محمد جواد انصاری ہمدانی کے تعارف کے لیے یہی کافی کہ جب مرحوم قاضی سے پوچھا گیا کہ آقا آپ کے بعد ہم کس سے رجوع کریں تو آپ نے فرمایا آقا انصاری ہمدانی سے، کیونکہ انہوں نے توحید کو مستقل خدا ہی سے لیا ہے۔ قائرین شیخ انصاری ہمدانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے کتاب سوختہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ملا حسین قلی ہمدانی کے ممتاز شاگرد آیت اللہ شیخ محمد بہاری کے ساتھ بھی پیش آیا۔ مرحوم بہاری کہتے ہیں کہ ایک دن میں انتہائی خوش خرم استاد بزرگوار حسین قلی ہمدانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ میری طرف توجہ دینے کے بجائے مجھ سے سخت انتہائی ناخوشگواری کے ساتھ پیش آئے۔ ان کے ہاں سے باہر نکلا اور لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کہتا ہوا وادی السلام کے قبرستان جا پہنچا تو وہاں دیکھا کہ جس مقام تک میں پہنچا ہوں پورا ایک عالم پہنچا ہوا ہے اور یہ کوئی میری لیے فضیلت کی بات نہیں ہے، تو میں وہیں سے پلٹ کر استاد کی خدمت میں پہنچا تو وہ مجھ سے بڑی عزت سے پیش آئے۔ یہ چیزیں تو مجھ جیسے لوگوں کی توجہ مبذول کرتی ہیں جن کے پاس ان ظاہری آنکھوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ واقعاً آسمان میں کسی نور کو دیکھنے یا کسی غیبی آواز کو سننے سے انسان کی کون سی مشکل حل ہو جاتی ہے، یا انسان میں کون سی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر سے کون سی بری صفت ختم ہو جاتی ہے۔ آقا اسلامیہ جو مرحوم شیخ محمد جواد انصاری کے شاگرد اور ان کے داماد بھی ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ جواد انصاری اکثر لوگوں کو مکاشفات سے منع کرتے تھے۔ آپ اختیاری موت، طی الارض اور اس قسم کی چیزوں کو راستے کا حجاب سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ قرب کا مقام ان کے علاوہ ہے، لقائے الہی کا مقام ان جیسے بچوں کے کھیل کود سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی ان کے ذریعے لوگوں کے باطن کو دیکھیں یا کوئی اور منظر دیکھ بھی لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقل از کتاب سوختہ صفحہ نمبر 215۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء الہی ان چیزوں کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کے نزدیک ان رنگین خوابوں کی طرح ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، بس فرق یہ کہ یہ خواب کھلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال مکاشفہ کے بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض امور جیسے ٹیلی پیتھی وغیرہ کے نتیجے میں کچھ غیر معمولی خبریں بعض افراد کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان کا ایسے افراد کے اعمال، حالات اور صفات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حقیقت میں کچھ طبعی، خداداد اور غیر اکتسابی عوامل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس قسم کی بعض خبریں اگرچہ اکتسابی ہوتی ہیں لیکن وہ باطل اور خلاف شرع کی جانے والی ریاضتوں کا نتیجہ ہے، جیسا کہ ہندوستان کی جوگیوں کے بارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ان خبروں کی ایک تیسری قسم بھی ہے جنہیں آدمی شرعی قوانین اور احکامات پر عمل کر کے حاصل کر لیتا ہے۔
اصطلاح میں جسے مکاشفہ کہا جاتا ہے وہ در حقیقت یہی تیسری قسم ہے۔ اس کے باوجود اس قسم کے مکاشفات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی بھی دو قسمیں، رحمانی اور شیطانی مکاشفات۔ لہٰذا کسی بھی مکاشفے کو فرشتہ اور خداوند عالم کی طرف سے القاء نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مکاشفہ کا القاء کرنے والا کبھی ابلیس کا ہم پیالہ ہوتا ہے۔ رحمانی اور شیطانی مکاشفے کی تشخیص کا معیار قرآن اور سنت ہے۔ اس کے باوجود جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ کسی کو مکاشفہ رحمانی ہوا ہے، تب بھی یہ اس کی شخصیت کی عظمت اور اس کی تمام باتوں کی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ کرامت اور اس کی حقیقت، ہم تو کرامت کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس کا موضوع بھی کم و بیش مکاشفہ جیسا ہی ہے۔ غیر معمولی کاموں کی بھی غیر معمولی خبروں کی طرح مختلف قسمیں ہیں۔ جس طرح غیر معمولی خبریں مختلف طریقوں سے حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح غیر معمولی کام بھی مختلف طاقتوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ کچھ غیر معمولی طاقتیں غیر اکتسابی، طبعی اور خدا داد عوامل کے سبب ہوتی ہیں۔ بعض افراد طبعی طور پر جسمانی ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بعض ایسے غیر معمولی کاموں کو کر سکتے ہیں جنہیں دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے، جیسے کہ روسی خاتون جس کی صلاحیتوں کا پہلے ذکر ہوا۔ البتہ اس قسم کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور مشکل سے ملتے ہیں۔ بعض دوسری غیر معمولی طاقتیں ریاضتوں اور مسلسل تھکا دینے والی کوششوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے کاموں کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے جادو، ارواح کو حاضر کرنا، جنات کو تسخیر کرنا اور اسی طرح ہندو جوگیوں کے کاموں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا تیز دھار چیزوں جیسے چھری اور شیشے وغیرہ کے اوپر اس طرح لیٹنا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہاتھ لگائے بغیر چیزوں کو ادھر ادھر کرنا، اپنے ذہنی ارتکاز اور نگاہوں کے ذریعے ریل گاڑی یا دوسری گاڑیوں کو روکنا وغیرہ، یہ ایسے کام ہیں جنہیں یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ بعض غیر معمولی کام خدا کی بندگی اور اس کے احکامات پر عمل نیز صحیح اور شرعی ریاضتوں کی زحمتوں کو برداشت کرنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پر اس مسئلے کی حقیقت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کچھ مشقوں اور ریاضتوں کے ذریعے بعض غیر معمولی کاموں کو کر سکتا ہے۔ یہ ایک واضح مسئلہ اور مختلف دانشوروں اور محققین نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ کئی مرتبہ مختلف ممالک خصوصاً امریکہ اور یورپ سے تعلق رکھنے والے مختلف سماجی، نفسیاتی، سائنسی علوم کے ماہرین اور ڈاکٹروں کی ٹیمیں ان چیزوں کی تحقیق کے لیے ان جوگیوں کے پاس گئی ہیں، اور طویل عرصے تک وہ لوگ ان کے ساتھ رہے اور اپنی پوری تحقیق اور جستجو کے بعد آخر میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جوگی جو کام کر سکتے ہیں وہ آج تک کے شناختہ شدہ کسی بھی طبعی اور علمی قوانین کے مطابق نہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طبعی عوامل سے اس قسم کے کام نہیں ہو سکتے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ جوگی کسی عام طبعی قانون کے مطابق یہ کام انجام دیتے ہیں۔ یہ اعتراف ایک دو مرتبہ یا کسی ایک یا دو تحقیقات کے نتیجے میں نہیں، بلکہ کئی مرتبہ کے مختلف تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ ان تحقیقات کے نتائج کو کتابوں، انسائکلوپیڈیاز، مقالات اور دیگر ذرائع ابلاغ میں نشر کیا گیا ہے۔ ان افراد اور ٹیموں نے اپنا بہت سا وقت اور کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے بعد آخر میں اس بات کی تصدیق کی کہ جوگیوں کے کام غیر معمولی ہیں۔ طبعی، جسمانی، نفسیاتی قوانین کے ذریعے ان کاموں کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ جوگی جو کچھ انجام دیتے ہیں حقیقت میں وہ بعض علمی قوانین کی بنیاد پر ہوں، لیکن بہرحال یہ بات کم از کم آج کے انسان کے سامنے واضح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے بعض لوگ ایسی ریل گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی تیز رفتار چلتی ہے، یا ریل گاڑی کے قریب آ کر اس کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور وہ ریل گاڑی اتنی تیز رفتاری اور وزن کے باوجود ایک دم اپنی جگہ رک جاتی ہے، اور جب تک وہ جوگی ہاتھ نہیں ہٹاتا یا اس کے سامنے سے ہٹ نہیں جاتا ریل گاڑی چلتی نہیں ہے۔ ایسے مختلف واقعات پیش آئے ہیں۔ ریل گاڑی کے انجینئروں اور ماہرین اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود نہ تو ریل گاڑی میں کسی قسم کی خرابی کا پتہ لگا سکے اور نہ ہی ریل گاڑی چلا سکے۔ اسی طرح کئی مواقع پر ایسا بھی ہوا ہے کہ ہوائی جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے، اسی دوران ایک جوگی آتا ہے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہوائی جہاز رک جاتا ہے۔ انجینئر اور ماہرین اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جہاز اڑانے میں ناکام ہوئے جب تک اس جوگی نے نہیں چاہا جہاز ہلا بھی نہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کئی مرتبہ پیش آئے۔ ایسی کئی اور معتبر
رپورٹیں لوگوں اور مختلف گروہوں کے ذریعے لکھ کر محفوظ کی گئی ہیں کہ جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان امور سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کو ایسی قدرت اور توانائی سے نوازا ہے کہ اگر اس کی تربیت کی جائے اور تقویت پہنچائی جائے تو فطرت کے قوانین پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جوگی اپنے اس حلیے شکل اور صورت گندگی اور آلودگی کے ساتھ اولیاء الہی اقطاب اخیار و اوتار میں سے ہے اور لوگوں کو اس کی اطاعت اور اس کے پاؤں کے خاک کو تبرک بنانا چاہیے؟ واضح ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور یہ سوچ بیکار اور ایسا تصور غلط اور باطل ہے۔ یہ جوگی جو کسی دین، نبی اور آسمانی کتاب پر اعتقاد نہیں رکھتا، وہ سوائے ان ریاضتوں کے کوئی کام عبادت اور اطاعت کو نہیں جانتا، وہ کیوں کر اولیاء الہی اور خدا کے مقربین میں سے ہو سکتا ہے؟ اس جوگی کا یہ کام اس پہلوان کی طرح جو مسلسل مشق اور کوشش سے کچھ ایسی توانائیاں حاصل کر لیتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ایک پہلوان کوئی ایسا بھاری وزن اٹھاتا ہے جسے عام لوگ نہیں اٹھا سکتے تو یہ چیز سوائے مسلسل مشق، ریاضت اور تکالیف اٹھائے بغیر اسے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جوگیوں کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں، ان میں فرق صرف یہ ہے کہ پہلوان جس چیز کی مشق کرتا ہے اس کا تعلق جسم سے، اور جوگی جس چیز کی مشق کرتا ہے اس کا تعلق روح سے ہے، کیونکہ نفس کو کنٹرول کرنے اور اسے دباؤ میں رکھنے، اسے قید کرنے اور طویل مدت تک مسلسل خواہشات سے روکنے کے ذریعے غیر معمولی امور کی انجام دہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک رابطہ ہے جسے انہوں نے کشف کر لیا ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے، کم کھانے، کم سونے اور کچھ تکلیفیں برداشت کر کے اپنے ارادے کو اس طرح تقویت پہنچائی جا سکتی کہ وہ طبعی قوتوں پر غلبہ پا سکے۔ اس رابطے کی بنیاد پر کوئی شخص اپنے نفس پر کنٹرول کے ذریعے اپنے ارادے اور ارتکاز کی طاقت کو جتنا پروان چڑھائے گا اتنا ہی وہ فطرت میں تصرف کر سکتا ہے اور غیر معمولی امور کو انجام دے سکتا ہے۔ جادو اور کرامت دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگرچہ غیر معمولی کاموں کی انجام دہی کوئی جھوٹ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہر غیر معمولی کام کرامت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کے مقام اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کی علامت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض غیر معمولی کاموں کا شمار جادو میں ہوتا ہے۔ جادو اور کرامت دو مختلف اصطلاحیں ہیں۔ کسی حد تک جادو بھی ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جادو نام کی ایک حقیقت پائی جاتی ہے جس کے ذریعے بعض غیر معمولی امور انجام دیے جاتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد قدس الہی ہے۔ یہ لوگ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے، حالانکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ سمجھے پڑے اس چیز کے جو دو فرشتوں کے ہاروت ماروت پر بابل میں نازل کی گئی، حالانکہ وہ فرشتے اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض آزمائش کا ذریعہ ہیں، خبردار تم کافر نہ ہو جانا۔ پھر وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جادو کی حقیقت کیا ہے اور لوگ کس طرح جادو کرتے ہیں، اس کی کیا قسمیں ہیں، یہ ایسے مسائل ہیں جو ہماری بحث سے خارج ہے۔ اس علاوہ میں خود بھی نہ تو جادوگر ہوں اور نہ ہی جادو کا علم جانتا ہوں، البتہ اس حوالے سے بعض کتابیں ملتی ہیں اور میں نے بھی ان میں سے کچھ کتابوں کو پڑھا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی مہارت کا متقاضی اور اپنے خاص مباحث پر مشتمل ہے۔ بعض دفعہ ممکن ہے کہ جادو کو باطل کرنے کے لیے اسے سیکھنا کسی پر واجب ہو جائے۔ بہرحال بنیادی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ جادو ایک واقعی چیز ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید اور احادیث بھی جادو کی حقیقت کی تائید کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جادوگر بن جائے اور اس کے ذریعے بعض غیر معمولی کاموں کو انجام دے تو کیا اس کا شمار اولیاء الہی میں ہوگا؟ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا شمار اللہ کے مقرب بندوں میں ہوتا ہے اور اسے اللہ کے ہاں ایک خاص منزلت حاصل ہے؟ جادو یعنی فطرت کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے فطری امور میں رد و بدل کرنا، بلکہ اس سے بھی آگے یعنی لوگوں کے دلوں میں تصرف کرتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنا۔ لیکن یہ چیزیں اس کی عظمت اور اس کے بارگاہ الہی میں مقرب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہیں۔
ان سب کچھ کے باوجود بھی ایک صورت ایسی کہ جادو اس کا دعویٰ حقیقی اور واقعی ہو، ورنہ تو اس شعبے میں بھی جھوٹے دعوے دار بہت ہیں جنہوں نے اسے پیشے کے طور پر اپنا رکھا ہے۔ ان کا مقصد لوگوں سے پیسے بٹورنا، اپنی جیبیں بھرنا ہے اور مال و دولت بنانا ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جادو اس کا توڑ میاں بیوی کے درمیان محبت کرنے، لوگوں کی گمشدہ چیزیں ڈھونڈنے اور اس قسم کے امور کے ماہر ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صرف سادہ دل اور جلدی باتوں میں آنے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کی جیبوں کو خالی کرتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ بنیادی طور پر جادو اور جنات کی حقیقت ہے تو قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر رات ڈر جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن ہمارے بستر میں آ جائے، یا ہر جادو جاننے اور جنات کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کرنے والا سچ کہتا ہو۔ عام طور پر سینکڑوں دعوے داروں میں سے بہت مشکل سے کوئی ایک آدھ ایسا ملتا ہے جو سچ کہتا ہو اور اس کی مٹھی میں کچھ ہو۔ اگر آدمی ہندوستان جائے تو وہ نزدیک سے ہندو جوگیوں کے ان غیر معمولی کاموں کو دیکھ سکتا ہے جن لوگوں کی ظاہری شکل و صورت انتہائی گندی اور عجیب و غریب ہے۔ وہ ایسے سے غیر معمولی کام کرتے ہیں، کبھی کبھار تو انسان کو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یقین نہیں آتا کہ وہ بیدار ہے یا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ان سب کچھ کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ایک بھی بارگاہ الہی میں اس شخص کے مقام و منزلت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے کچھ زحمتیں اٹھائی ہیں جن کا اسے صلہ ملا ہے۔ اس مطلب کی بہتر وضاحت کے لیے مناسب ہے ہم اس سلسلے میں بیان ہوئی اسلامی روایت کو سب مل کر دہراتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور غیب کی باتیں کرنے والا آدمی۔ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ یہ دعویٰ کرنے لگا کہ جو شخص اپنی مٹھی میں کچھ بھی چھپا لے، میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی مٹھی میں کیا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے اور ہر کوئی اپنی مٹھی میں کچھ چھپا کر اس شخص سے پوچھنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ شخص سب کو صحیح جواب دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک بھی جواب غلط نہیں ہوتا۔ مسجد میں ایک شور بپا تھا، لوگ آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ شخص کون ہے جو اس طرح غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اسی دوران امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور جب اس شور و غل اور لوگوں کا رش دیکھا تو آپ نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے اور وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر اپنی مٹھی میں کوئی چیز چھپائی اور اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر انتہائی حیرت اور تعجب سے جو اس کے چہرے پر نمایاں تھا آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ امام نے پوچھا تعجب کیوں کرتے ہو، کیا تم نہیں جان سکے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ آپ نے اسے حاصل کیسے کر لیا۔ امام نے پوچھا تو بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہنے لگا میں نے ابھی دیکھا کہ پورے عالم میں ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، صرف جو ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرندے نے کسی جزیرے میں 2 انڈے دیے تھے، مگر ان میں سے ایک انڈا نہیں ہے، شاید وہی آپ کے ہاتھ میں۔ امام نے فرمایا تم نے صحیح کہا، اور اپنی مٹھی کو کھولا اور اس انڈے کو اس شخص سمیت تمام حاضرین کو دکھایا۔ اس کے بعد امام نے اس شخص کی طرف رخ کر کے پوچھا تم نے یہ علم اور طاقت کہاں سے حاصل کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں نے اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کی ہے، میرے دل نے جو چاہا ہمیشہ میں نے اس کے خلاف کام کیا۔ امام نے پوچھا تمہارا دل چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا تم نے تو ابھی کہا تھا کہ تم ہمیشہ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف عمل کرتے ہو، تو پھر تم یہاں اپنے نفس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ وہ شخص اپنی ہی باتوں سے ہار چکا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ امام کی بات مانتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ اس شخص کو اسلام قبول کرنے کے بعد جب لوگوں نے حسب معمول پھر اس سے مٹھی بند کر کے پوچھا کہ بتائیے ان کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اب وہ تمام تر کوششوں کے باوجود جواب نہ دے سکا۔ سب لوگ اور وہ شخص تعجب کرنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کچھ تو یہ کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے اس کا سابقہ دین اور طور طریقے ہی صحیح تھے، کیونکہ اسلام قبول کرتے ہی اس کا سارا علم اس سے چھن گیا ہے۔ امام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا اب تک تم نے جو زحمتیں اٹھائی تھیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں اس دنیا ہی میں دیتا تھا، کیونکہ تم باطل پر تھا اور آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملنے والا تھا، مگر اب جب کہ تم مسلمان ہوئے ہو تو یہ سب بڑی اور بہترین جزا ملی ہے، اس لیے وہ پہلے والی جزا تم سے چھین لی گئی ہے۔
آج کے بعد جو بھی زحمتیں اٹھاؤ گے، اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی مخالفت کرو گے، اس کی جزا تمہارے واسطے آخرت میں ذخیرہ ہوتا جائے گا۔ کرامت کی تشخیص۔ معلوم ہوا کہ فطرت پر تصرف کی طاقت کا حصول یا بعض غیر معمولی امور کی انجام دہی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بڑے مقام و منزلت کا حامل ہے۔ البتہ یہ مقام و منزلت نہ رکھنے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ واقعاً کچھ ایسے لوگ موجود ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا ہو اور اس کی یہ مصلحت ہو کہ ان کے ہاتھوں کوئی غیر معمولی کام انجام پائے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو مستجاب الدعویٰ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی دعا کرتے تھے مستجاب ہوتی تھی۔ بعض بزرگان علماء اور صلحاء تھے جو اذن الہی سے بیماریوں کو شفا دیتے تھے۔ اس اعتبار سے ایسے موارد کا وجود ممکن ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی کلی قانون نہیں ہے، اور نہ ہی ہر غیر معمولی کام کو اس بات کی علامت سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا انجام دینے والا اولیاء اللہ اور اس اللہ کے نیک و صالح اور مقرب بندوں میں سے ہے۔ ایسے امور کا انجام دینا جس طرح بندگی اور قرب الہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ غلط اور باطل طریقوں اور شیطان کی پیروی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی کے فرزند شیخ احمد انصاری کشف و کرامات سے متعلق اپنے والد مرحوم سے یوں نقل کرتے ہیں: کبھی کبھی کشف و کرامت کو اہمیت مت دیجیے، کبھی بھی کشف و کرامت کو اہمیت مت دیجیے سوائے ان موارد کے جہاں اس کا حکم دیا گیا ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی انسان شکل القمر بھی کرے لیکن وہ ولی خدا نہ ہو۔ سوختہ کتاب کا نام ہے سوختہ، صفحہ نمبر 214۔ اسی طرح مرحوم انصاری کے داماد جناب آقائے اسلامیہ نقل کرتے ہیں کہ سالک کے لیے مکاشفہ دو جہتوں سے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک اس کی تشخیص دینے میں کہ کیا یہ رحمانی اور ربانی مکاشفہ ہے یا شیطانی، کیونکہ نفس کو دونوں قسم کے مکاشفات پیش آ سکتے ہیں اور انہیں تشخیص دینا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ چیزیں سالک کو منجمد کر دیتی ہیں اور آدمی ان کی جزیات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایزن صفحہ نمبر کتاب سوختہ صفحہ نمبر 224۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ کوئی شخص جنات اور بعض دوسری نامرئی اور مخفی طاقتوں جیسے ارواح وغیرہ کے رابطے کے ذریعے بھی ایسے امور انجام دے سکتا ہے۔ بعض غیر معمولی کام ممکن ہے مسلسل کئی سال کی مشقوں اور دن رات کی جانے والی بے پناہ زحمتوں کے نتیجے میں اس قاعدے کی روح سے ہو کر محنت کی ہے تو اس کا صلہ بھی پایا ہے۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے حضور سر تسلیم خم کرنے کے نتیجے میں صاحب کرامت بن جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی غیر معمولی کام کرامت کے مصادیق میں سے ہے یا دوسرے غیر معمولی کاموں میں سے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ آسان نہیں، مگر یہ کہ ہم اس شخص کو جانتے ہوں۔ بعض موارد میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اتنا مشکل اور ناممکن بھی نہیں ہے، اور انسان یہ چھان بین کر سکتا ہے کہ فلاں شخص کے عقائد، اس کا مذہب و مسلک اور رفتار و کردار صحیح ہے کہ نہیں، کیا وہ اپنی زندگی کو شرع مقدس یعنی خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے یا نہیں۔ وہ یہ بھی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کہیں شرع مقدس کے اصولوں کے خلاف باطل اور غلط طریقوں سے ریاضتیں تو نہیں کرتا، اسی طرح اس کے عقائد باطل تو نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 22 کا اختتام کرتے ہیں۔